رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بضلع الحسین وأخیہ وجدہ وأبیہ وأمہ وبنیہ وشیعتہ وموالیہ واجعل اللہ عیوننا ببکاء الحسین فی عزائہ ومصیبتہ وجعل ہاتین محبتین وسیلۃ لنا فی نیل قربتہ وتحصیل رحمتہ ثم الصلاة والسلام علی سید الانام محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین الذی سمی فی السماء باحمد وفی الارضین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ تمام تعریفیں اس خدا کو زیب دیتی ہیں کہ جس نے پوری کائنات کو بغیر قرض اور بغیر ادھار کے خلق کیا۔ زمین سے لے کے آسمان تک ہر شے کو اس نے اس انداز میں خلق کیا کہ اس کو اس کے مقام پر ویسا رکھا کہ جیسا رکھنے کا حق تھا۔ آپ ذرا سی دیر کے لیے فرض کریں ایک عمارت بنائی جائے، اگر اس کی دیکھ بھال نہ ہو تو عمارت خراب ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں صرف تخلیق تک ہے۔ ایک لفظ بڑا عام سا چلا آتا ہے کہ اگر اللہ خلق کرتا ہے تو انسان بھی، مخلوقات بھی خلق کرتے ہیں۔ وہ ذرا سے ایک فرق بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ انسان خلق کرتا ہے بس، خدا جب خلق کرتا ہے تو اس کے آگے آیت میں ارشاد فرماتا ہے ثم ہدا، ہم خلق بھی کرتے ہیں اور ہدایت بھی کرتے ہیں۔ آپ کسی کو آنکھ عطا کر سکتے ہیں لیکن اس آنکھ کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ پروردگار عالم نے جب ہم کو آنکھ عطا کی، میں یہ جو بات ذرا سی کہنا چاہ رہا ہوں، ابھی اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا۔ وہ امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے ایک حکیم سے تھوڑا سا ایک حکیم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو وہ حکیم مولا کے سامنے کچھ کہنے لگا، وہ میرے ذہن میں آ گئی بات۔ ثم ہدا، خلق فہدا، اللہ خلق بھی کرتا ہے، ہدایت بھی کرتا ہے۔ ہم خلق کر سکتے ہیں، ہدایت نہیں کر سکتے۔ آپ کے چہرے کے اوپر منہ بھی ہے اور ناک بھی ہے اور آنکھ بھی ہے۔ منہ کے اندر بھی گیلا پن ہے، ناک کے اندر بھی گیلا پن ہے، آنکھ کے اندر بھی گیلا پن ہے۔ غور کیجئے گا آپ، ثم ہدا، پوری انسانیت کی ہدایت کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے جسم کے ایک نازک پارٹ کی ہدایت، ایک نازک پارٹ کی ہدایت۔ اللہ نے آپ کے چہرے پر 3 راستے بنائے، ایک ناک کا راستہ ہے، ایک آنکھ کا راستہ ہے، ایک منہ کا راستہ ہے۔ آپ نقلی دیکھنے کی، روشنی کی کوئی چیز بنا سکتے ہیں، ہدایت نہیں کر سکتے۔ ذہن میں رکھ کے سنیے، آنکھ کے اندر جو پانی ہے وہ نمکین ہے، منہ کے اندر جو رطوبت ہے وہ میٹھی ہے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ ناک کے اندر ہے تو بدبودار ہے۔ غور کیجئے گا، یہی سوال امام نے کیا تھا کہ یہ تو بتلا کہ ایک ہی جگہ پر ایک راستے میں میٹھی رطوبت،
ایک راستے میں بدبودار رطوبت، ایک راستے میں نمکین رطوبت، کہ یہ تو میں نہیں جانتا، یہ تو میں نہیں جانتا، کہ اتنی دیر سے تو یہی تو کہہ رہا تھا، کچھ پوچھنا ہے تو مجھ سے بھی پوچھ لو، اسی لیے تو میں نے سوال کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ گلے کے اندر میٹھا پن اس لیے رکھا تاکہ نگلنے میں آسانی ہو جائے، ناک کے اندر بدبودار اس لیے رکھا تاکہ زمین کے کیڑے حشرات الارض تیری ناک کے اندر نہ چلے جائے۔ اور سن، آنکھ کو اللہ نے چربی سے بنایا ہے، چربی کی خاصیت یہ ہے کہ جب اسے نمکین ملتی ہے تو پگھلتی رہتی ہے تاکہ تیری آنکھ آسانی سے دائیں بائیں گھومتی رہے، اس میں کسی چیز کی حاجت نہ ہو۔ تو یہ گھماتے رہنا، آپ آنکھ بنائیں گے، اس میں نمکین پانی نہیں لائیں گے، آنکھ بنا سکتے ہیں، نمکین پانی نہیں لا سکتے۔ اللہ نے جب تک چہرے پہ آنکھ دی اس کے اندر نمکین پانی بھی رکھا، جس کا مطلب یہ ہے ثم ہدا، ہم نے ہدایت کر دی تاکہ وہ چلتی بھی رہے، دیکھتی بھی رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ نے حقیقتوں پہ غور کیا؟ یہ ہیں وہ حقیقتیں۔ دامن وقت میں اتنا گنجائش نہیں ہوتی کہ کوئی بات تفصیل سے بیان ہو۔ کل کی گفتگو سے میں نے متصل کیا، پروردگار عالم تمام تعریفیں اس کے لیے، تمام تعریفیں اس کے لیے کہ جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو سجایا، جس نے کائنات کی ہر شے کو ایسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آسمان میں اس قدر برج ہیں کہ جن کی گردش ایک دوسرے سے خاص فاصلے پر چل رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر وہ فاصلہ کم یا زیادہ ہو جائے تو کائنات خراب ہو جائے گی۔ نہیں اور نزدیک آگے جو بچوں نے پڑھا وہ بیان کروں، اگر سورج زمین سے 1 سینٹی میٹر آگے آ جائے تو زمین جل جائے گی، اور اگر 1 سینٹی میٹر اوپر ہو جائے تو برف بن کے جم جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں ثم ہدا۔ اللہ نے بنایا بھی ہے اور ہدایت بھی کی ہے۔ اللہ نے بنایا بھی ہے، ہدایت بھی کی۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو جو پروردگار عالم، توجہ ہے میرے ساتھ رہیے، جو پروردگار عالم کائنات کے ذرے ذرے کی ہدایت کے لیے ایسا انتظام کرے کہ چاند کو سورج سے نہ ٹکرانے دے، سورج کو زمین سے نہ ٹکرانے دے، سیارے کو سیارے سے نہ ٹکرانے دے، ستارے کو ستارے سے نہ ٹکرانے دے، گرم کو ٹھنڈے سے نہ ٹکرانے دے، زمین کو آسمان سے نہ ٹکرانے دے، حیوان کو حیوان سے نہ ٹکرانے دے، جس نے کائنات کی اتنی منظم تصویر بنائی کہ کسی کو کسی سے ٹکرانے نہیں دیتا، اور اس کے بعد کہتا میں نے ہدایت کی ثم ہدا، اور ان سب کی میں نے ہدایت کر دی۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، مجھے ایک جملہ کہنے دو، جس انسان کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے اترا کے یہ کہا احسن التقویم، میں نے سب سے اچھا بنایا، تو پھر اس کی ہدایت کے لیے کیسے ہادی کا انتظام ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس ایک لمحے کے لیے ذرا سی دیر میں نے آپ بالکل سمیٹ دی گفتگو۔ ہدایت کی 2 قسمیں سرکار، وحی کی 2 قسمیں، ہدایت کی 2 قسمیں، ساری کی ساری چیزیں میں جلدی جلدی پیش کر دوں۔ ہدایت کے 2 قسمیں، دونوں کے نام لکھ سکتے ہیں، تیسری کوئی قسم نہیں۔ ہدایت تکوینی، ہدایت تشریعی۔ ہدایت تکوینی کہتے ہیں کہ جو انسان کی فطرت میں ہو، انسان کو چھوڑ دیجئے، بھی انسان سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں۔ ہدایت تکوینی، چوزا انڈے سے باہر آیا، زمین پہ چونچ مارتا ہے، کسی نے سکھایا نہیں، کوئی ہادی، کوئی رہبر، کوئی امام، کوئی نبی نہیں۔ بکری کا بچہ پیدا ہوا، ماں کا دودھ تلاش کرتا ہے، کوئی آیا، کوئی ہادی، کوئی رہبر، کوئی امام، کوئی نبی نہیں۔ مچھلی کا بچہ پیدا ہوا، کسی نے تیرنا سکھایا، کوئی ہادی، کوئی رہبر، کوئی امام، کوئی نہیں۔ اسے کہتے ہیں ہدایت تکوینی، فطرت میں ہدایت ہے، فطرت میں ہدایت ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، ایسے نہیں، ذرا زندہ دلی سے سنیے۔ جب اللہ نے ان ساری اشیاءوں کے اوپر ہدایت کو مکمل کیا، چوزا اپنی زبان بولے گا، بکری کا بچہ منمنائے گا، غور کیا آپ نے، گائے کا بچہ اپنے لہجے میں بولے گا، ہے نا؟ ان میں سے کسی کو کسی کی ہدایت کی ضرورت پڑی؟ نہیں پڑی نا؟ آپ تو شرما رہے ہیں، ذرا زور سے تو ہاں کر دیا ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
یہ جتنے بھی حیوانات ہیں، یہ تتلی، آپ اگر تتلی پہ چاہے تو 1 گھنٹہ گفتگو ہو جائے گی تتلی کے اوپر. یہ کہاں سے چلتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، کیسے شروع ہوتی ہے، کیا اس کی تخلیق ہے، کیا اس کے اسباب ہیں، اس کو کیوں بنایا گیا. اس کے پیروں کو کبھی پکڑا، بچوں نے اگر پکڑا ہو دیکھا اس کے پیر سنے رہتے ہیں. یہ تتلی ایسے ہی نہیں اڑ رہی ہے، یہ ایک پھول کے بیج کو لے کے دوسرے طرف لے جاتی ہے، دوسرے سے بیج لے کے تیسری طرف لے جاتی ہے. یہ اللہ نے ہدایت تکوینی فرمائی ہے کہ تو زمین پر تخم پاشی کر، پھولوں کو اگا. تتلیاں پھولوں کو اگانے کا کام کرتی ہیں، مٹانے کا نہیں. یہ اپنے پیروں پہ بیج لے کے چلتی ہیں، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں. پرندے یہاں سے کچھ پھل کھائے، دوسرے علاقے میں گئے، وہاں پہ جا کے وہ بیج کے ذریعے سے وہ بیج کو بو دیتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہدایت تکوینی. توجہ رہے، ہدایت تکوینی. ایک ہے ہدایت تشریع. اگر بچے کی ہدایت نہ ہو تو جانور بن جائے گا. انسان کے بچے کی اگر ہدایت نہ ہو جانور بن جائے. اگر بولنا اس کے سامنے نہ بولا جائے تو وہ کچھ بولے گا نہیں، زبان نہیں جانتا، زبان کا بھی محتاج. 4 پیروں والا زبان کا بھی محتاج نہیں. توجہ رہے میرے ساتھ. جب 4 پیروں والے کو بنایا، گائے کو، بکری کو، بھینس کو، اونٹ کو، جس کو بھی، تو وہاں ہدایت نہیں رکھی بلکہ ان کی فطرت میں ہدایت رکھی. ان کی فطرت میں کسی کا محتاج نہیں. پیدا ہوا ہی آزاد. نہ اسے کپڑے چاہیے، نہ نام چاہیے، نہ وطن چاہیے، نہ کھانا چاہیے، نہ پینا چاہیے، ہر شے کا انتظام. ایک صلوات پڑھے نا محمد والے محمد پر. یا علی اللہم صلی علی محمد. اسے کسی شے کی ضرورت نہیں، اس کی ہدایت ہو چکی. ماں کے شکم سے باہر آیا، ہدایت یافتہ. ہدایت یافتہ. اس کو دودھ کہاں سے ڈھونڈنا ہے، گھاس کہاں سے ڈھونڈنی ہے. اس کے ناک کے اندر وہ صلاحیت رکھی، وہ پانی کو خوشبو سے سونگھ لیتا ہے، گھاس کو خوشبو سے سونگھ لیتا ہے، راشن کو خوشبو سے سونگھ لیتا ہے. ناک کے اندر ہدایت رکھ دی، ناک کے اندر ہدایت رکھ دی کہ وہ اچھے برے کو پہچان لیتا ہے، صحیح غلط کو پہچان لیتا ہے. اور سنو، ایک سب سے بڑی ہدایت اس نے یہ فرمائی، وہ دشمن اور دوست کو پہچانتا ہے. میرے جملے کی قدر نہیں ہوئی. وہ دشمن کو بھی جانتا ہے، دوست کو بھی جانتا ہے. یہ تو حضرت انسان کو شرف حاصل ہے، نہ دوست کو پہچانتا ہے نہ دشمن کو پہچانتا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. یہ ہدایت تکوینی، یہ ہدایت تکوینی. پرندہ اپنے انڈوں پہ بیٹھے گا 22 دن. آپ میں طاقت نہیں 25 دن بٹھا دے، نہیں بیٹھ سکتا، چھوڑ کے چلا جائے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہدایت تکوینی. پرندے کے بچے کے سامنے گوشت ڈالیے آپ، جو دانے والے ہیں نہیں کھائے گا، یہ ہدایت تکوینی. جو گوشت والا اس کے سامنے گیہوں ڈالیے نہیں کھائے گا، یہ ہدایت تکوینی. غور کیا آپ نے؟ تو یہ ہے ہدایت تکوینی. اللہ نے جب ہدایت فرمائی تو اس کے لیے کہا ثم ہدا. ہم صرف پیدا ہی نہیں کرتے، ہدایت بھی کر دیتے ہیں. اور جس کی ہم ہدایت کر دیں پھر اس کو کسی صلوات پڑھے نا محمد والے محمد پر. جس کی ہم ہدایت کر دیں، جس کی ہم ہدایت کر دیں پھر اس کو کسی ہادی کی ضرورت نہیں پڑتی. اب آؤ دوسری طرف. یہ میں نے ساری کائنات کی مخلوقات آپ کے سامنے 5 منٹ میں پیش کی. اب سنو انسان کی طرف. انسان آیا زمین پر، اسے ہدایت تشریعی کی ضرورت. تکوینی فطرت میں ہونا، تشریع بیان کی ضرورت. یہ صحیح، یہ غلط، یہ صحیح، یہ غلط. ہدایت تشریع. جب یہ پیدا ہوتا ہے، توجہ ہے آپ کی میرے ساتھ، جملہ مس نہ ہو جائے میرا آخری آدمی تک. جب یہ پیدا ہوا تو نام کسی اور نے رکھا. جب یہ پیدا ہوا نام کسی اور نے رکھا، ولدیت کسی اور سے ملی. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. ماں باپ سے ملی ولدیت، غسل کسی اور نے دیا، کپڑے کسی اور نے پہنائے، تعلیم کسی اور نے دی. اور جب دنیا سے جانے لگا غسل و کفن کسی اور نے کیا. نہ وہاں سے کچھ لایا نہ یہاں سے کچھ لیا.
صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ محتاج ہے. ساری انسانیت مل کے جواب دو. جو لوگ محتاج نہیں ہیں ان کو تو ہدایت کی ضرورت ہے. جو لوگ محتاج ہیں انہیں کس قدر ہدایت کی ضرورت ہے. اب اگر آپ نے ہدایت کا کھوٹا ہی اکھاڑ کے پھینک دیا کہ ہادی کی ضرورت ہی نہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب میں آیت پڑھ دوں، اولئک کالانعام بل ھم اضل. اگر تم نے ہدایت کو چھوڑ دیا تو تمہارا حال چوپاؤں سے بدتر ہوگا. کیوں؟ چونکہ چوپاؤں پہ ہدایت پہلے سے تھی، تمہیں ہادی کی ضرورت تھی، تم نے ہادی کو چھوڑ دیا تو گائے تم سے بہتر ہوگی، اونٹ تم سے بہتر ہوگا، چار پیر والے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. غور کیا آپ نے؟ اب ساری انسانیت منہ بھر کے کہتی ہمیں تو ہادی کی ضرورت نہیں. اللہ جانے میرا جملہ کس تک پہنچا، اللہ جانے میرا جملہ کہاں تک پہنچا. پھر آپ مجبور کر دیں کہ مولانا یہ کیوں کہہ دیا. ایک صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر. بھئی یہ انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کو ماں باپ کے نام کی ولدیت کی ضرورت ہوتی، سن آف ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ دوسرا اس کا نہیں ہے نا، کسی نے دیا، باپ نے مطلب اسے ولدیت دی. غسل کسی نے دیا. کپڑے اگر کپڑے بنانے والے نہ ہوتے اسے کپڑا پہنچتا نہیں. تعلیم، کھانا ہے نا، استاد. پھر بیٹی دی کسی نے. ابھی تو یعنی ایسا لگتا ہے وہ بڑا والا فقیر ہے، پوری عمر مانگتا ہی رہتا ہے. نہیں توجہ کیا، نہیں توجہ کیا. ارے جو پوری عمر دوسروں کا محتاج ہوتا ہے وہ کبھی کرتا نہیں ہے سر جھکا کے چلا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کوئی ایک پل ایسا لاؤ نا، کوئی ایک پل ایسا لاؤ جو خود مختار ہو. ذرا سا بیمار ہوا ڈاکٹر آئے گا، خود کر لینا علاج. 2 دن چشمہ نہیں تھا، میں جانتا ہوں میرا حالات کیسے ہوئے. نمبر کی گڑبڑ سے سارا منظر ادھورا ہو گیا، دھندلا ہو گیا. عجیب و غریب بات ہے. ارے بھائی جسے دیکھنے کی عادت ہے وہ 2 دن بن دیکھے نہیں رہ سکتا. جملہ بدل کے کہوں، جسے نور کی عادت ہے وہ 2 دن اندھیرے میں نہیں رہ سکتا. جو لوگ اندھیروں کے عادی ہیں وہ ہادی کے بغیر رہیں گے. ارے وہیں لکھا ہوا ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میت جاہلیتا. نتیجہ دے دیا میں نے اپنی گفتگو کا. جو اپنے امام کو پہچانے بغیر مرا. وہاں لکھا ہے، وہاں لکھا ہے، یہاں سے نہیں، وہاں سے. من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میت جاہلیتا. جاہل جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جاہل. اب یہ بھی ایک مسئلہ حل کر دوں. ہم آپس میں لڑتے میں کسی کو جاہل کہہ دے لڑائی بڑھ جاتی. اسی نے مجھے جاہل کہا. ارے تو آپ کے پاس عالم کی ڈگری کب ہے؟ اس نے مجھے جاہل کہا. دیکھو جاہل الگ ہوتا ہے، پڑھا لکھا الگ ہوتا ہے. ایک ہوتا جاہل، ایک ہوتا پڑھا لکھا، ایک ہوتا عالم. 3 بتائے میں نے، یاد رکھیے گا. جاہل پڑھے لکھے کو نہیں کہتے، ان پڑھ کو بھی نہیں کہتے. عالم پڑھے لکھے کو بھی نہیں کہتے، ان پڑھ کو بھی نہیں کہتے. تو پھر جاہل کسے کہتے ہیں اور عالم کسے کہتے ہیں؟ فرق بتاؤ نا. جاہل کسے کہتے ہیں، عالم کسے کہتے ہیں؟ اگر کتابوں سے پڑھنے والا عالم ہوتا ہے تو سلمان رشدی کیا ان پڑھ ہے؟ قرآن کے خلاف بولنے والا مسلمان ہے یہ؟ ان پڑھ ہے یہ؟ نہیں. تو کتابوں سے عالم نہیں بنتا. نہیں پہنچی میری بات. کتابوں سے عالم نہیں بنتا. کتابیں تو بہت لوگوں نے. کیا یزید کو آپ ان پڑھ سمجھتے ہیں؟ ان پڑھ تھا وہ؟ نہیں. تو کتابوں سے عالم نہیں بنتا. تو عالم بنتا کیسے ہے؟ ارے آل محمد کو پہچانے تو عالم، آل محمد کو نہ پہچانے تو جاہل. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اب عالم اور جاہل کا فرق سمجھ میں آیا؟ آل محمد کو پہچانے تو عالم،
آل محمد کو نہ پہچانے تو جاہل. کل کی بات یاد ہے؟ یہاں مکتب کے بچے سے اٹھایا، اٹھو، بولا امام کتنے کے 12. آیت اللہ سستانی سے پوچھا امام کتنے کے 12. آیت اللہ خامنہ سے پوچھا امام کتنے کے 12. توجہ رہے، اب نہ بولیے گا، پہلے مجھے بولنے دیجئے، پھر چاہے جتنا بولنا. ایک ایک سے پوچھا. آپ ایک آدمی کا نام نہیں جانتے؟ ابو الحسن ندوی، لکھنؤ میں رہتے تھے، سید بھی نام کے ساتھ لگتا تھا، اور وہ ایک بزرگ عالم گزرے. داؤد ابن سنن کی ایک روایت ہے 10-20 طریقے سے، میں ایک پڑھ رہا ہوں. لا یزال ھذا الدین العزیز الا یکون 12 خلفائی. پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ایک بھی حدیث میں نے اپنی نہیں پڑھی، کہ یہ دین ختم نہیں ہوگا جب تک میرے 12 خلیفہ نہ ہو جائیں. یہ دین ختم نہیں ہوگا جب تک میرے 12 خلیفہ نہ ہو جائے. یہ لکھنؤ میں رہنے والا بزرگ، بہت پڑھا، بہت بڑا عالم. جب اس نے خلیفہ لکھنے شروع کیے تو خلیفہ بنے 17. خلیفہ بنے 17. اب وہ کہتا اب میں کیا کروں؟ رسول کہتے 12 ہوں گے. عمر ہے 70 سال، کتابیں پڑھی ہوں گی 700 سے زیادہ. توجہ ہے آپ کی؟ کتابیں پڑھی 700، عمر ہے 70 سال. جب وہ گننے بیٹھا تو 12 نہ گن سکا. کہتا کبھی 17 ہوتے ہیں، کبھی 19 ہوتے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لعنت لعنت. زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا علی. اب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وقت بہت کم ہے، اب ذرا سی دیر کے لیے میری ایک بات سنیے. یہاں تک آپ کو میں لے آیا، یعنی جاہل کا مطلب آپ سمجھ گئے، عالم کا مطلب آپ سمجھ گئے، اور یہ بھی سمجھ گئے ہدایت کا کیا مطلب ہے. ہدایت 2 طرح کی، میں نے خلاصہ کے گفتگو کا. ہدایت 2، ایک جانوروں کی، ایک انسانوں کی. تو جب جانوروں کی ہدایت ایسی ہے کہ شیر مر تو سکتا ہے، گھاس نہیں کھائے گا، بکری کا بچہ مر تو سکتا ہے، بلی کی آواز نہیں بول سکتا ہے، تو ان کی ہدایت جو ہے وہ اپنی ہدایت پہ باقی ہیں. یہ ہوا نا. تو انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ہدایت کی. تو اس کے لیے ہادی کیسا ہونا چاہیے؟ بات آ گئی، نتیجہ آیا. اس کا ہادی کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا ہادی آپ بتلاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ جاہل ہوگا تو اسے گمراہی میں لے جائے گا، ان پڑھ ہوگا تو اسے کیا پڑھائے گا؟ غور کیا آپ نے؟ بوڑھا ہوگا تو جنگ کیسے کرے گا؟ بزدل ہوگا تو میدان کا مرد کیسے کہلائے گا؟ ساری صفتیں آپ نے دیکھ لی. اس کا مطلب اس کو ایک رہبر کی ضرورت ہے بن نام کے. جیسے قرآن کی فطرت اور عادت ہے، قرآن نام نہیں بیان کرتا، قرآن حالات بیان کرتا ہے، اور قرآن بتا دیتا ہے یہ کس کا شجرہ ہے، یہ کس کا شجرہ ہے. غور کیا آپ نے؟ تو بس میں اسی طریقے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انسان کو ضرورت ہے پوری عمر قوت کی، تو اس کا ہادی قوی ہونا چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے. انسان کو پوری عمر ضرورت ہے علم کی، اس کا عالم، اس کا ہادی، اس کا رہبر عالم ہونا چاہیے، جاہل نہیں ہونا چاہیے. انسان کو پوری عمر ہے ایسے، تو اس کا ہادی سخی ہونا چاہیے، کنجوس نہیں ہونا چاہیے. اس کو تمنا ہے ہمیشہ زندہ رہنے کی، اس کا ہادی زندہ ہونا چاہیے، مردہ نہیں ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب یہ ساری صفاتیں تلاش کر لو، ساری صفاتیں تلاش کر لو. اگر کسی میں مل جائے وہ ہادی، نہ ملے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہادی نہیں ہو سکتا ہے نا. بھائی میں ہوں، مجھے تمنا جوان رہنے کی، تو میرا ہادی جوان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کہیے سرکار ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایک صلوات پڑھے جو سمجھ گئے ہیں. صلوات پڑھے محمد. مجھے تمنا ہے نا جوان رہنے کی، تو میرا ہادی کیسا ہو؟ جوان ہونا چاہیے نا. مجھے مالداری کی ضرورت ہے، تو میرا ہادی کیسا ہونا چاہیے؟ ہاتھ پھیلاتا ہو یا عطا کرتا ہو؟ اگر وہ ہاتھ کو دھو دے، اس کے ہاتھ کا دھون دنیا کی سمجھ میں نہ آئے، کتنا قیمتی ہو جائے، ہے نا. بھئی ایسا ہے، بات تو بہت ساری ہو گئی، ایک بات سن لیجئے یہاں رک کے، اور اگر نہ سمجھ پائے تو مجھے شکوہ ہوگا.
बूढ़ी के पास आए थे, कल जो बात अधूरी रह गई थी, एक नौकर ने मारना जीना सीख, बूढ़ी के पास आए। चूँकि हादी, अच्छा मैंने एक नतीजा भी निकाला, इतने सारे हमारे हादी गुजरे, इनकी मुखालफत क्यों हुई? उसका एक ही जवाब है, हसद। इसके अलावा कोई वजह नहीं थी। ये तो देते थे, लेते थोड़ी थे। दुश्मन भी मांगने आए, लो लो, तो दुश्मन को दोस्त बन जाना चाहिए था। उन्हें हसद था कि हमें ऐसे क्यों नहीं, हम ऐसे क्यों नहीं। तो सुनिए, इसी हसद की खातिर का चलो अली को नीचा दिखाएं, जिसका नाम अली हो। गौर किया आपने? अली का मतलब जानते हैं आप क्या? अली का मतलब आला, या तो अल्लाह का नाम अली है या अली का नाम अली है। गौर कीजिएगा आप। अच्छा, अगर आप सुनने के मूड में हैं, मैं साहब 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। तो सुनिए, एक शे है अकीदा। शमीम भाई का क्या अकीदा, किसी को खबर है? नहीं, जिंदाबाद, जीते रहो। बच्चे का क्या अकीदा, किसी को खबर है? मेरा अकीदा खबर है? नहीं, लेकिन अल्लाह को, अल्लाह को खबर है ना। मैं जो यहाँ बैठा हूँ चीटिंग कर रहा हूँ कि सही, अल्लाह को खबर है ना। आपको तो धोखा दे सकता हूँ, अल्लाह को थोड़ी धोखा दे सकता हूँ, हैं? तो अकीदे का मतलब जो एक पर्सनल एक मैटर होता है इंसान का अपना, है ना। मेरे भाई मिस मत करना, मेरे पूरे खमसे की ताकत की बात मैं पेश कर रहा हूँ, मुमकिन है बाद में पेश ना कर सकूँ, इसलिए मैंने अभी शुरू कर दिया। अकीदे की खबर अल्लाह को होती है। नजब भाई का अकीदा क्या है, इनके बच्चों को भी नहीं पता। किसको पता है? अगर ये लाख बयान करना चाहे, बयान भी नहीं कर सकते। अकीदा कहते हैं उसको है जो इंसान का एक गुप्त मैटर होता है, जिसे बयान भी नहीं कर पाता है। आपको बीबी सैयदा से कितनी मोहब्बतें बयान कर सकोगे? मर जाओगे, नहीं कर सकते। आपको हुसैन से क्या इश्क बयान कर सकते हो? अकीदा है ना ये। तो अकीदा बयान नहीं होता है, उसको कोई जानता है, उसको कोई जानता है, और यही हमारा उसका सौदा है, यही हमारा उसका सौदा है। बात चली हादी की, पहले हादी की सुनो। एक जंग हो रही है बहुत घमासान की। एक मर्तबा अली के सामने एक शख्स आया। जैसे अली के सामने आया, अली ने तलवार उठाई कि ठहरो, मैंने सुना तुम बहुत सखी हो, क्या इसमें कोई शक है? कहा नहीं। कहा तो लाओ तलवार दे दो। अली ने तलवार दे दी। नहीं समझे, नहीं गौर किया। वो ये समझ रहा था, वो ये समझ रहा था अली उसे कहते जिसके हाथ में तलवार हो। ऐसा नहीं था। अली तलवार दे दो, अली ने तलवार दे दी। ये लो। आगे तलवार बढ़ा लेके अली के सीने की तरफ करके बोला, तुझे कौन बड़ा बचाएगा मुझसे? तुझे कौन बचाएगा मुझसे? आपने 2 उंगलियों से तलवार की नोक को पकड़ा, अलग किया। क्या तू समझता है तलवार वाला अली होता है? अली तो झूले में अली होता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं उम्र और जवानी। एक मर्तबा उसने अपना नेज़ा निकाला, नेज़े के ऊपर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, मुरस्सा था। नेज़ा निकाल के अली के सीने की तरफ आगे बढ़ा। अब बता। अली ने 2 चुटकियों से नेज़े को लिया और ऐसे किया जैसे बच्चा किसी तिनके से खेलता है। अब नेज़ा हवा में चला और चलते चलते गायब हुआ। हाथ जोड़ के कहने लगा, अली बड़ा कीमती नेज़ा था, बड़ा महंगा नेज़ा था, इसकी तो कीमत भी कोई नहीं लगा सकता था, जिसे आपने फेंक दिया। एक मर्तबा अली ने शमशीर चलाई और चलाने से पहले कहा, सुन, पहले तू अपने नेज़े का हाल सुन ले, फिर तुझको मारता हूँ। पहले तू अपने नेज़े का हाल सुन ले। सुन, फला फला दरिया में मगरमच्छ ने हलाल गोश्त मछली के ऊपर हमला किया। जैसे ही उसने हमला किया, मछली ने कहा, या अली मदद। मछली ने कहा, या अली मदद। अब सुनो भाई, यहीं ठहर के सुनो, ऐसे नहीं। अगर आप मेरी बात ना ले गए तो बड़ा अफसोस होगा। दुनिया में हर मखलूक के ज़बान होती है, मछली के नहीं होती। पहले इस जुमले को समझ लो तो बात आगे बढ़े। आप सुबह जाएं मार्केट में, मछली का मुंह खोल के देखिए, इसके ज़बान नहीं होती है, वजह भी बयान कर दूंगा। मछली के ज़बान नहीं होती तो क्या मतलब? मछली के जब ज़बान नहीं होती तो कैसे कहा? उसने अकीदे में कहा, उसने अकीदे में कहा। जब उसके अकीदे में अली आया तो अली ने नेज़े को चलाया। तो मुझे जुमला कहने दो, कायनात में 2 हैं जो अकीदे को जानते हैं, या खुदा अकीदे को जानता है? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بڑی محبت آپ نے میرا ساتھ دیا. بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ میں بہت ایک عرصہ بیمار بھی رہا، ابھی شوگر کی بھی پرابلم ہے. اتنی دیر آپ نے میری حوصلہ افزائی کی، میرے لیے بہت ہے. خدا آپ کی سماعتوں کو محفوظ رکھے اور نظر بد نہ لگے، اور بلکہ اس سماعت کی سپیڈ اور بڑھا دے تاکہ ذاکر کے کہنے سے پہلے آپ نتیجے تک پہنچ جائیں. اور میرے بھائی ایسا ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، اور یہ میرا آپ کا کمال نہیں ہے، یہ فرش اعزا کا کمال ہے. یہاں پہ ایسا ہوتا رہتا ہے. دوستو عزیزو، اب میں بہت زیادہ دیر نہیں، 5 منٹ میں آپ کی اس عبادت کو میں اختتام تک پہنچا دوں. یہ وہ ایام، وہ صبح و شب چل رہے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. بالخصوص یہ 11 محرم سے وقت جو ہے بڑا نازک ہے، جس میں سیدانیوں نے ایک سفر کیا ہے. کبھی کربلا جانا ہو تو مسجد حنانہ ضرور جانا. کربلا سے کوفہ تک 100 کلومیٹر کے راستے میں ان کو کہیں بیٹھنے نہیں دیا گیا. ایسا کوئی انسان ہے جو 100 کلومیٹر چل سکے؟ بس ایک بار مسجد کی دیوار کے نیچے بیٹھنے کی اجازت ملی تھی، جو آج بھی مسجد حنانہ کے نام سے مشہور ہے. آپ کو معلوم ہے جب یہ لوگ کوفہ پہنچے کربلا سے تو ابن زیاد نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ حسین کا قبیلہ. کہ حسین کا قبیلہ؟ آج تو 11 تاریخ ہے، 12 تاریخ ہے، وہ کربلا کا معاملہ اتنی جلدی کیسے؟ تو دشمن نے ایک مرتبہ تازیانہ لہرا کے یہ جواب دیا، ہم نے ان کو کربلا سے ابھی تک بیٹھنے نہیں دیا. اگر کوئی بیٹھتا تھا تو نہ تازیانے برساتے تھے، درے برسا، ہم ان کو چلاتے رہے، مسلسل چلاتے رہے. دوستو عزیزو، 100 کلومیٹر کوئی مسلسل چل کے دیکھ، کہنا آسان ہے، کہنا آسان. ایک بچی اتنے چھوٹے قد کی تھی، جب بیویاں چلنا چاہتی تھی تو بچی رسی میں لٹک جاتی تھی. دوستو عزیزو، آپ کے گھر میں اگر کوئی جنازہ ہو جائے اور اس کے بچے ہوں تو اس کو ہٹا کے رکھ دیا جاتا ہے، بچے کو دور لے جایا جاتا ہے، گھر کے لوگوں کو الگ کر دیا جاتا ہے. دوستو عزیزو، کیوں؟ کہ اس کے سینے پہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا. ہائے رباب، تیرے اصغر کا نیزے پر سرسا اور کربلا سے کوفہ تک وہ چلتا رہا. ہائے لیلا، تیرے اکبر کا سر نیزے کے اوپر تھا اور کربلا سے کوفہ تک. ارے راستے میں ایک عیسائی خاتون نے آپ کی زحمت تمام، ایک عیسائی خاتون نے تمام سروں کو دیکھا، 14ویں کے چاند کی طرح نظر آنے والے سر. ایک مرتبہ اکبر کے سر کے نیچے آئی، کھڑی ہو گئی اور دیکھ کے ایک جملہ کہا، اے میرے ساتھیوں، جو اس کی کنیزیں تھی، کہ دیکھو یہ شاید مدینے کا رہنے والا ہے. بیوی نے پوچھا کیسے؟ کہ اس کی شکل، اس کا چہرہ، اس کے رخسار، اس کی زلفیں، اس کے لب، اس کی آنکھیں بالکل محمد جیسی لگتی ہیں. کہ تجھے کیسے معلوم؟ کہ میں بچپن میں جب میں نے محمد کو دیکھا ہے جوانی میں، محمد کے رخسار ایسے تھے، محمد کے لب ایسے تھے. بیبیوں، میں ہاتھ اٹھا کے بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا. کبھی بھی کیا بد دعا؟ ارے اس کی ماں نے اس کا غم نہ دیکھا ہو، اس سے پہلے وہ مر گئی ہو، اس سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. اتنا کہنا تھا، اونٹ پہ بیٹھی لیلا نے ہاتھوں کو اٹھایا، ایک جملہ کا، اے یہودی خاتون، یہی تو ستم ہے، میرا اکبر مارا گیا، میں ابھی بھی زندہ ہوں، میرے ساتھ ساتھ سفر ہے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار بحق محمد وآل محمد ہماری اس عبادت کو قبول فرما. جو مومنین و مومنات دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. ہم کو زیادہ سے زیادہ اعمال خیر کی توفیق عطا فرما. امور مسلمین کی اصلاح فرما. مجلسوں کی حفاظت فرما. امام بارگاہوں کی حفاظت فرما. اس غم کے وارث حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے نوکروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین. ماتم حسین.